تو میرا گوس ہندوؤں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی آس بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ آپ کو پتا ہے راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے، راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے، دور حکومت ہے رنجیت سنگھ کا، اور اس وقت ایسا محبتوں کا ماحول تھا کہ اللہ اکبر، ہندو مسلمان ایک بستی میں رہتے، اور پھر اللہ اکبر مسلمانوں کے یہاں اگر کوئی فنکشن ہوتا وہ ہندوؤں کو شامل کرتے، اسی طرح اللہ اکبر مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ان ہندوؤں کو پتا چلتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، راجہ رنجیت سنگھ کا دور ہے، اس دور کے اندر ایک خاتون تھی مسلمان، اور اس کے پڑوس میں ایک ہندو عورت رہتی تھی۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے وہ ہندو بہن رہتی تھی۔ اللہ اللہ، اور جب بھی ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی تو 11ویں میں وہ خاتون اپنی اس ہندو سہیلی کو، پڑوسن کو جو ہے شامل کرتی، تو وہ بہن پوچھتی کہ آخر یہ 11ویں کیا ہے، تو اس مسلمان عورت اس کو بتاتی کہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں، بغداد کے تاجدار، ولیوں کے سلطان، جنہوں نے مردے زندہ کیے، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں۔ اب قادری سے کوئی پوچھے تو وہ چپ رہے گا؟ یا اللہ، ہم تو کہتے ہیں کوئی چھیڑ کر تو دیکھے، ہم اتنا بتائیں گے غوث پاک کے لیے کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ غوث وہ ولی ہے، کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے، کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے، وہ غوث العظم دستگیر کی شان۔ لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ بھی آ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ نمشکار، میں امت بھوبیا۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیرلا گورنمنٹ کے دوارا چلائی جانے والی یہ لوگ کس سے گڑتے ہیں اپنے غوث کے لیے؟ میں نے کہا تجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو اہل محبت سے بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کعبہ طواف کرتا ہے غوث کی چوکھٹ کا، لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، محبت والے کہتے ہیں اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں، ارے غوث تو غوث ہے۔ جب رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کعبہ آتا ہے، کجا رابعہ کجا غوث العظم دستگیر، کیا فرق ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ رابعہ بہت بڑی خاتون ہے، لوگوں نے ان کو آدھی قلندر کہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں میرے غوث نے، میرے امام نے کہا، کیا کہا پتہ ہے؟ امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، کیسے ملتے ہیں؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کیسے؟ وہ ہے تلوہ تیرا، جس کے تلوے سے ولی آنکھیں ملے وہ غوث پاک ہے نا۔ لوگ ان کو ذرا سمجھے تو سے، غوث اعظم کا نام لیتے لیتے لوگ ولی ہو گئے۔ حضور محدث اعظم کی چوچوی نے فرمایا تھا، سرکار محدث اعظم کی چوچوی فرماتے ہیں یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ، کوئی دل سے پکارے نا۔ بہرحال تو وہ جو ہندو خاتون تھی جو پڑوس میں رہتی تھی، وہ پوچھتی تھی یہ بڑے پیر کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ حسنی حسینی میرے نبی کی آل ہے، یہ ہے، مردے زندہ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پکار وغیرہ وغیرہ۔ تو اس خاتون نے اپنے پڑوس کی ہندو اس کی سہیلی کو بتایا کہ ہمارے بڑے پیر ایسے ہیں۔ اب میں بڑے پیر کو بتاؤں تو میرے بڑے پیر تو بہت بڑے پیر ہیں، بلکہ حضرت
خضر کہتے ہیں، خضر علیہ السلام کہتے ہیں عبد القادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک ان کے بعد پیدا ہو سکتا۔ ولی لوگ جھاڑو دیتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، باجت الاسرار اٹھا کے دیکھیں، قلائد الجواہر اٹھا کر دیکھیں، تفریح الخاطر اٹھا کے دیکھیں، صرف ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے سے بھی کوئی ولی بنا، ان کی چوکھٹ چومنے سے بھی کوئی ولی بنا۔ میرے عزیز چیز کو ہے تو ہائے ہائے کیسا رنگ چڑھا ہے 11ویں کا، جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں، اور جو 11ویں کرتا ہے محروم نہیں رہتا۔ مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پریشان ہے کیا کریں، میں نے کہا 11ویں کر، ہاں کر کے دیکھ لو نا کر کے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، لیکن یاد رکھنا یقین سے کرنا، تاجر والی مات کرنا 11ویں، غلاموں والی کرنا۔ ہاں غلاموں والی کیا ہوتی اور تاجر والی کیا ہوتی؟ تاجر والی ہوتی کہ میں نے یہ کیا تو ادھر سے ہی آئے گا، نہ ہم نے یہ کیا، اب آپ صرف قبول کر لیں آپ کا احسان ہے بس، پھر دیکھنا کرم کیسے ہوتا۔ وہ 11ویں کرتی تھی ہر مہینہ، اور وہ ہندو اس کی سہیلی آتی تھی تو وہ بتاتی رہتی تھی، اس کے دل میں بھی غوث پاک کی محبت پیدا ہوگی۔ وہ ہندو خاتون کے، وہ تھی غریب لیکن غوث پاک کو وہ بھی چاہنے لگی۔ ایک دن وہ ہندو خاتون اپنے میکے جا رہی تھی، دیوالی کے دن تھے، اس نے جانا تھا اپنے میکے، اس کا غریب شوہر، اس کا پتی اس کے ساتھ تھا، اور اس خوبصورت لڑکی کو ایک بدعقیدہ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا۔ اس پہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی غربت کا وہ سودا کرے، غربت کو روکڑا کرے، اس کی غربت کا مذاق اڑائے، تو یہ بہت کوشش کرتا تھا۔ لیکن یہ ہندوستان ہے، ہمارا بھارت ہے، یہاں مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، کسی کی بیٹیاں ہمارے یہاں بے غیرت نہیں ہیں۔ یہاں کی مٹی میں اللہ نے محبت رکھی اور حیا رکھی ہے، یہاں کی بیٹیاں بہت باغیرت ہے، کسی مذہب کی ہو بہت باغیرت ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اب تو ٹی وی سیریلوں نے سب کو بے پردہ کیا، ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے کسی مذہب کی عورت ہو کبھی وہ بغیر دوپٹے کے اور بغیر گھونگھٹ کے مردوں کے سامنے نہیں آتی، بلکہ ہم نے راستے میں جھاڑو دینے والی عورتوں کو بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ وہ مسلمان نہ تھی، ان کو لوگ نچلی ذات کا کہتے تھے، مگر ہم جیسے بچے بھی اسکول جاتے وقت آ جائیں تو دیکھتے تھے کہ ان کا گھونگھٹ ان کے ماتھے سے لٹک رہا ہوتا، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آج تو کروڑ پتیوں کی بیٹیاں بے پردہ نکل گئی، آج تو ارب پتیوں کی بیٹیاں ولیموں کے اندر بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے، بے غیرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پردہ ایسا پردہ ویسا، میں نے کہا پردے کی تعلیم اسلام تو دیتا ہے، لیکن ہندوستان کی مٹی نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے، ہندوستان کی تہذیب نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے مذہب میں بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہندوستان کی پرانی تہذیب بھی پردے کی بات کرتی ہے۔ پردہ ہمارے یہاں اسلام میں ہے، بالکل ہے، الحمدللہ۔ جہاں حیا ہوگی وہاں پردہ ہوگا، اسلام بھی حیا کی بات کرتا ہے، ہندوستان کی مٹی میں بھی اللہ نے حیا رکھی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مٹی میں حیا اس لیے ہے کہ سب سے پہلے با حیا اسی زمین پہ آیا آدم کی شکل، ان کے قدموں کی برکت ہے کہ اس مٹی میں حیا ہے۔ تو اس بدعقیدہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جب دیکھا کہ دونوں میاں بیوی پتی پتنی جا رہے ہیں، پیدل کوئی سواری نہیں ہے، اس گاؤں سے اس گاؤں جانا ہے، بیچ میں جنگل، ایک گھوڑا لے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب